چھوٹا سا سوال اور اس کا جواب سن لیں، یہ درمیان میں بات آ گئی تو میں کہتا چلا جاؤں۔ عموماً عبارات یا اکابر پر اعتراضات ہوتے ہیں اور ہم اعتراضات کے جواب سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے اعتراضات کے جوابات دے نہیں سکتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ ایک غیر مقلد نے اعتراض کیا کہ حضرت مولانا شیخ الہند دکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نقل کی ہے اور وہ عبارت بڑی خطرناک ہے۔ عبارت کیا نقل کی ہے؟ حضرت گنگوئی نے اپنے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور خط میں فرمایا، حضرت میں آپ کی خدمت میں کیا لکھوں، بس میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹا ہوں، کیا لکھوں؟ میں جھوٹا ہوں، میں کیا لکھوں؟ میں جھوٹا آدمی ہوں، میں آپ کی خدمت میں اپنے حالات کیا لکھوں؟ اب ایک سوال تو یہ کیا، دوسرا حضرت نے بعد میں فرمایا بس حضرت میں کیا لکھوں، میں تو ہوں، تو میں ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو فضائل صدقات میں مولانا گنگوہی کی دو باتیں اور دونوں کتنی عجیب ہیں۔ پہلی بات یہ، تم کہتے ہو کہ مفتی رشید احمد گنگوہی ہمارے امام ہیں اور مفتی رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ میں جھوٹا آدمی ہوں۔ تو جھوٹے آدمی کو تھوڑا ہی امام مانا جاتا ہے، وہ خود کو جھوٹا مان رہے ہیں، آپ ان کو امام مان رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر اس طرح آپ نے مولانا گنگوہی کو ماننا چھوڑ دینا ہے تو پھر کل آپ صدیق اکبر کو ماننا بھی چھوڑ دو گے۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی روایت موجود ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہے تھے اور فرمایا نافق ابو بکر، نافق ابو بکر، ابو بکر منافق ہو گیا، ابو بکر منافق ہو گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں منافق ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں مولانا گنگوہی امام ہے، وہ کہتے ہیں میں جھوٹا آدمی ہوں۔ حضرت کو ملے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ نے کہا ابو بکر آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا حنظلہ میں ٹھیک کہتا ہوں، جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب بیوی بچوں کے پاس آ جو میری کیفیت اور ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، پھر تو میں بھی منافق ہوں، جو کیفیت آپ کی ہے وہی کیفیت تو میری ہے۔ میں نے کہا اب بتاؤ حضرت حنظلہ صحابی ہے یا منافق ہے؟ کہا جی صحابی۔ میں نے کہا وہ کہہ رہے میں منافق ہوں۔ فرق کیا تھا؟ ہمیں الجھن ہوتی ہے تو ہم مسلک بدل لیتے ہیں، اور صحابہ کو الجھن پیش آتی تو حضور کی خدمت میں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں الجھن پیش آئے تو مذہب بدل لیتے ہیں، اور صحابہ کو الجھن پیش آتی تو حضور پاک کی خدمت میں چلے جاتے ہیں۔ آج ہم پوری امت میں یہی رونا روتے ہیں کہ جب کسی مسئلے پر الجھن آ جائے تو مسلک نہ بدلا کریں، علماء کی خدمت میں آیا کریں۔ یہ دونوں حضرات گئے اور اپنا مسئلہ پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا وہ جواب سمجھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر اور اے حنظلہ، جو کیفیت تمہاری ایمان کی میری مجلس میں ہے، اگر یہی کیفیت تمہارے ایمان کی بیوی بچوں کے پاس ہو جائے لصافحتکم الملائکہ، تو پھر تم سے فرشتے مصافحہ کیا کریں۔ جو تمہارے ایمان کی کیفیت میری مجلس میں ہے، اگر یہی کیفیت بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کے برقرار رہے لصافحتکم الملائکہ، پھر تم سے فرشتے مصافحہ کریں۔ اس جواب کا مطلب کیا ہے؟ ذرا جواب سمجھ لیں۔ یہ جواب بڑا سمجھنے والا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی سمجھے، ایمان کی تین قسمیں ہیں، ایک ایمان نبی، ایک ایمان صحابی، اور ایک ایمان فرشتہ ملائکہ۔ ایمان کی تین قسمیں ہیں۔ نبی کا ایمان ہمیشہ ترقی کرتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ نبی کے ایمان کی کیفیات ہمیشہ ترقی کرتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، اور فرشتے کی ایمانی کیفیات ایک جگہ پہ رہتی ہے، نہ کم ہوتی ہے نہ نیچے آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کا ایمان بالغیب نہیں ہے، ایمان بالمشاہدہ ہے۔ تو جب چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اس کی نہ کیفیت کم ہونی ہے نہ کیفیت بڑھنی ہے۔ اور امتی کا ایمان یہ ہے کبھی کیفیت بڑھ جاتی ہے، کبھی کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے نبی کے جواب سننا، پھر آپ کو جواب سمجھ آئے گا۔ اگر ایمان کی کیفیت مسلسل بڑھے تو یہ ایمان نبی کا ہے، اور اگر ایمان کی کیفیت ایک جگہ پہ رہے تو یہ ایمان فرشتے کا ہے، اور اگر کیفیت بڑھ جائے اور کم ہو جائے تو یہ کیفیت اس امتی کا ہے جو انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر، جو تمہارے ایمان کی کیفیت میری مجلس میں ہے، اگر یہی کیفیت بیوی بچوں کے پاس بھی رہے
تو پھر یہ ایمان فرشتوں کا ہوا، انسان کا تو نہ ہوا۔ نہیں سمجھے؟ یہ ایمان پھر فرشتے کا ہوا نا، کہ کیفیت بدلتی نہیں ہے۔ اگر کیفیت نہ بدلے تو ایمان فرشتے کا ہے، ہمیشہ ترقی کرے تو ایمان نبی کا ہے، کبھی کیفیت بڑھ جائے کبھی کم ہو جائے تو ایمان امتی کا ہے۔ صدیق تم نبی بھی نہیں ہو، تم فرشتے بھی نہیں ہو، تم امتی ہو۔ تم نبی بھی نہیں، تم فرشتے بھی نہیں، بلکہ تم کون ہو؟ امتی ہو۔ مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے یہ تو جی آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ میں نے کہا میرے اکابر کی جوتیوں کا فیض ہے۔ آپ اس توجیہ کا انکار کرو اور نئی توجیہ مجھے پیش کر کے دکھاؤ۔ آپ توجیحات پیش کرو نا۔ صدیق فرمارے حضور آپ کی مجلس میں وہ کیفیت اور ہے، بیوی کے پاس وہ کیفیت اور ہے، اور حضور جو آپ کیا فرما رہے ہیں، اگر وہی کیفیت ہو جو میری مجلس میں ہے لصافحتکم الملائکہ، پھر تم سے فرشتے مصافحہ کریں۔ صدیق تم انسان ہو، تم نے انسانوں میں رہنا ہے، یہ فرشتوں کا ماحول نہیں ہے، یہ بشری ماحول ہے، کبھی کیفیت بڑھ جائے گی کبھی کیفیت کم ہو جائے گی۔ اب صحابی کی جو کیفیت ہے وہ ہماری ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان کی کیفیت نبی کی صحبت کی وجہ سے ہے، اور ہماری کیفیت مولوی صاحب کے وجود کی وجہ سے ہے۔ تو پیغمبر کے وجود کی کیفیات جو ہوتی ہیں وہ صحابی کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے اچھی طرح اس کو؟ دوسری بات کا تعلق ہمارے موضوع سے نہیں ہے، میں ضمناً کہہ دیتا ہوں، یہ جو فتاوی صدقات کی، یہ فضائل صدقات کی عبارت ہے۔ میں رائے بن گیا، حضرت مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم کو ملا، میں نے فضائل صدقات نکالی، میں نے نکال کے عبارت دکھائی، میں نے کہا اس عبارت پہ غیر مقلد اعتراض کرتا ہے کہ مولانا گگوئی نے لکھا اپنے شیخ کو، میں تو ہوں تو میں ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ کہتا ہے دیکھو یہ وحدت الوجود کے قائل ہے، کہتے ہیں جی میں تو ہوں، میں اللہ کو کہہ رہے ہیں میں تو ہوں تو میں ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے، یہ وحدت الوجود کا قائل ہے جو شرک ہے۔ جو مولانا فرمانے لگے پھر میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ مکاتیب رشیدیہ جس میں مولانا گنگوئی کے مکتوب ہے نا، اس میں عبارت اور ہے، یہ دکاندار نے عبارت غلط لکھ دی ہے، اصل عبارت اور ہے، اس میں عبارت غلط لکھی ہے۔ یعنی فرمانے لگے اصل عبارت کون سی ہے؟ میں نے اصل پہ لکھ دی، میں نے اصل عبارت یہ ہے، حضرت گنگوئی سے آپ کے شیخ نے پوچھا بھئی اپنی کیفیت لکھو، اپنے حالات لکھو۔ مولانا گنگوئی کیا لکھتے ہیں؟ میں تو ہے، کیا لکھتے ہیں؟ میں تو، اور وہاں کیا لکھا ہے؟ میں تو ہوں۔ اصل عبارت کیا ہے؟ میں تو ہے، ان نے لکھا میں تو ہے، یعنی میرے اندر سے ابھی انا نہیں جا رہی۔ یہ شیخ کو مرید خط لکھ رہا ہے نا، میری انا نہیں مر رہی، میرے اندر اپنی بڑائی رہتی ہے، میں تو ہے۔ اب اللہ کو کہتے ہیں میں تو ہے، انا بھی رہے، اللہ تجھے بھی مانوں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ تو شرک ہے۔ حضرت دعا فرمائے میری میں مر جائے، حضرت دعا فرمائے میری میں مر جائے۔ تو انہوں نے لکھا میں تو ہے، میں اور تو شرک در شرک ہے۔ اور میں نے کہا جی حضرت نے اور بات لکھی، ان نقل اور کر دی ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تو ہے، یعنی میرے اندر سے میں ہے، میں تو ہے۔ اور فتاوی صدقات میں کیا لکھا؟ میں تو ہوں، میں تو کو تو لکھ دیا۔ میں نے کہا جی عبارت غلط نقل ہوئی ہے، آئندہ دفعہ جب میں رائے گنج گیا تو مولانا خورشید صاحب نے مجھے فضائل صدقات کا نیا ایڈیشن دکھایا جس میں اصل عبارت لکھ دی گئی تھی۔ میں بات آپ سے کیوں کہتا ہوں، کبھی کسی بات پہ شبہ ہونا، اعتراضات کرنے کے بجائے بزرگوں کے پاس جایا کرو۔ حضرت یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آئی، ہم یہ سمجھے ہیں، تو پھر دیکھیں مشائخ آپ کی تائید کیسے فرماتے ہیں۔ اب غیر مقلدوں نے کیا کیا؟ فضائل صدقات کی عبارت کو لے گا اور رگڑا لگا دیا۔ ہم نے رگڑا نہیں لگایا، ہم نے اصل بات کو لے کے فضائل صدقات کی تصحیح کر دی ہے۔ چلے میں اصل جو بات سمجھا رہا تھا کہ صحابہ کرام معیار حق ہے، عقیدہ میں بھی اور اعمال میں بھی۔ عقیدے پہ معیار حق دلیل فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور عمل پہ دلیل والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اس سے دو باتیں اور سمجھ لو، دو باتیں اور